الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ المائدہ اس کی 54 نمبر آیت، اس کے پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے۔ تو آج بات ہوگی یہ جو مرتد ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اس کے بعد اگر وقت بچا تو پھر اگلی بات ہوگی۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی ہیومن رائٹس، انسانی حقوق یا بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق۔ ہیومن اور مین میں فرق ہے۔ جو موجودہ نظام ہے، جو ابلیس کا تیار کردہ مکمل نظام زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیومنزم۔ اس کے مطابق، جس کو آپ ٹی وی پر سنتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ جس طرح اسلام مکمل نظام حیات ہے، مکمل طریقہ زندگی ہے، اس طرح ابلیس کا تیار کردہ مکمل نظام حیات جو ہے اس کو کہتے ہیں ہیومنزم، انسانیت کا دین۔ تو ہیومن اور مین میں فرق ہے۔ مین اس کو کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہو، ہیومین اس کو کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرتا ہو۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی عقل کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم کو مانتا ہے وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے اور وہ بالکل غیر مہذب ہے۔ تو جو اقوام متحدہ نے انسانی حقوق منظور کیے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیومن رائٹس۔ ان میں 30 کے قریب شقیں ہیں کہ زندگی کا حق ہوگا، جائیداد کا حق ہوگا، تعلیم کا حق ہوگا، صحت کا حق ہوگا، اسے ڈرایا نہیں جائے گا، اس کو قانونی امداد کا حق ہوگا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، اس کو پناہ لینے کا بہت سارے حقوق ہیں۔ لیکن وہ کن کے ہیں؟ ہیومین کے، مین کے نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر بے دریغ بمباری کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نہیں ہیں، یہ غیر مہذب لوگ ہیں۔ ان کو قتل کرنا، ان پر رحم کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو بچے بھی مار رہے ہیں، بڑے بھی مار رہے ہیں، اس میں کوئی دریغ نہیں۔ اپنے ملکوں میں وہ کتے کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے کہ یہ برف میں پھنسا ہوا تھا، ہم نے اسے چھڑایا، بہت نیکی کا کام کیا ہے۔ کیونکہ جو خدا کو مانتا ہے ان میں سے زیادہ تر تو مسلمان ہی ہیں، باقی بھی مذہبوں کو ماننے والے ہوں گے، لیکن وہ زیادہ تر سارے مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں خدا کو مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ یہ غیر مہذب لوگ ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں، یہ انسانیت کو ان سے نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا ان کو جتنے بھی قتل کر سکتے ہو کر دو۔ اور آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا عراق پر حملے کے وقت بھی، قبضے کے وقت بھی، افغانستان پر قبضے کے وقت بھی، کہ ہم تم کو آزادی دلانے آئے ہیں۔
یعنی غلام بنانے کے بعد اعلان کیا ہوتا ہے کہ ہم تم کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں۔ ہیومنزم میں آزادی کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی بندگی سے آزادی۔ تو جو اقوام متحدہ نے چارٹر، جس کو یونیورسل چارٹر آف دی ہیومن رائٹس کہتے ہیں، عالمی منشور ہے انسانی حقوق کا، اس میں سے ایک حق ہے مرتد ہونے کا حق، کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے وہ صبح دوپہر شام جب چاہے اپنا مذہب چینج کرتا رہے۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے مرتد ہوگا تو اللہ اس کی جگہ پر بہتر لوگ لے آئے گا، اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہ جو مرتد ہے اس کو کہتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا ہے۔ ہمارے اسلام میں جو اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لے یا ہر دین کو انکار کر دے تو وہ مرتد ہے۔ مرتد کس پر اس کا حکم لاگو ہوگا؟ اگر وہ آدمی عاقل ہے، یعنی وہ آدمی عقل مند تھا، اس نے دین چھوڑا ہے، تب وہ مرتد گنا جائے گا۔ پاگل پر یہ حکم نہیں لگے گا۔ بالغ ہے تب اس کو مرتد گنا جائے گا۔ بچے پر یہ حکم نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عورت ہو یا مرد دونوں اس میں شامل ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اپنے اختیار سے مرتد ہو، اگر کسی نے اس پر زبردستی کی پھر وہ مرتد نہیں گنا جائے گا۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں کہ عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اور اپنے اختیار سے مرتد ہو، اس کو ہم کہنا جائے گا اس کو مرتد۔ اب جو مرتد ہے اس کا جو لفظی معنی ہے پھر جانا یا واپس چلے جانا۔ جو شخص اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف واپس چل جائے اسے مرتد کہتے ہیں۔ دین اسلام میں کسی کو داخل کرنے پر، کسی کو مسلمان کرنے پر کوئی جبر نہیں۔ کسی کی مرضی مسلمان ہو، کسی کی مرضی مسلمان نہ ہو، لیکن جو داخل ہو جائے اس کو واپسی کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے فوج میں کسی نے بھرتی ہونا ہے، مرضی ہو مرضی نہ ہو، اگر ان کا اشتہار بھی آیا تو وہ ڈنڈا تو نہیں لے کے سر پہ کھڑے ہو جاتے کہ پولیس یا فوج میں آپ بھرتی ہوں۔ جس کی مرضی ہے وہ ہو، لیکن جب ہو گیا تو اب اس کو واپسی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بھاگا تو اس کو بھگوڑا کہا جائے گا۔ اگر جس طرح ہیومن رائٹس لسٹ میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مرتد ہونے کا حق انسان کا بنیادی حق ہے، اگر اس طرح اجازت دے دی جائے تو پھر عقیدہ اور یہ جو دین ہے یہ کھیل تماشا بن جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں فوج میں سے جس کی مرضی ہے شام کو واپس چل جائے، صبح فوجی بن جائے؟ ایسی اجازت ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ دوسری بات، اسلام کا آئین ہے قرآن مجید۔ ہر ملک میں جو آئین کا باغی ہوتا ہے، آئین کا انکار کرے، اس کو باغی کہا جاتا ہے، اس کی شہریت وہ ملک ختم کر دیتا ہے اور اس کو سزائے موت ہی دی جاتی ہے۔ کسی ملک میں باغیوں سے کوئی نرم سلوک نہیں کیا جاتا۔ کوئی ملک ہو، کسی جگہ کا آپ قانون دیکھ لیں کہ جو وہاں کے آئین کا منکر ہو اس کو معافی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید مسلمانوں کا آئین ہے، جو اس کا منکر ہوگا یعنی اسلام چھوڑے گا تو پھر اس کو بھی سزائے موت، اور سزائے موت جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ حضور کے دور میں ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایسے کیا تو آپ نے کچھ نہیں کہا اسے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن گئے تو ابھی گھوڑے پر تھے، ایک آدمی کو انہوں نے باندھا ہوا تھا، پہلے گورنر نے، انہوں نے کہا بھائی اس کو کیا، وہ کہتا ہے یہ مرتد ہو گیا۔ آپ نے میں اس کو قتل کرو گے تو میں نیچے اتروں گا۔ یہ بخاری کی حدیثیں ہیں۔ تو مرتد کی سزا صرف اسلام میں موت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو بھی آئین کا منکر ہے اس کو سزا موت ہے، اور کوئی اس کا نہیں۔ مثلا کوئی آدمی امریکہ چلا گیا، امریکہ جانے پر کسی کو کوئی پابندی نہیں کہ مرضی ہے جائے مرضی نہ جائے، لیکن اگر وہاں کا شہری بن گیا، اب وہاں پر وہ کہے کہ میں امریکی آئین کا منکر ہوں، تو اس کا جگہ کوئی اور ہی ہوتی ہے، اس کی وہ باہر نہیں اس کو رہنے دیتے۔ جب آئین کے منکر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، یا
کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اس ملک کے آئین کے خلاف وہ بات کرے یا اس کی انکار کر دے، اس کا ڈینائل کرے، اس کا منکر ہو جائے، تو اس کو پھر آزادی اظہار پر جبر نہیں کہا جاتا۔ جب کوئی مسلمان مرتد ہو تو کہتے ہیں یہ آزادی اظہار پر آپ پابندی لگا رہے ہیں، اس کی مرضی میں مسلمان رہے یا نہ رہے، کہ آپ کے ملک میں آئین کا منکر جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس وقت آپ کو آزادی اظہار کیوں نہیں یاد آتی؟ تو یہ جو خدا کی طرف سے آئین بنا کے دیا، اس کا منکر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور دوسری بات، کوئی بھی آپ پر اعتراض کرے، جو مسلمانوں کی سزائیں یہ ہیں، فلاں یہ ہے وہ ہے، جو بھی اعتراض کرے، ایک سوال سے پوچھنا، کیا ہر قوم کو اپنا قانون بنانے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہر قوم کو اپنا قانون بنانے کا حق حاصل ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں حق حاصل بھائی؟ وہ جو مرضی کریں۔ جس طرح آپ نے اپنی مرضی سے کوئی قانون بنایا ہے، ہمارے کہنے پر آپ اس کو چینج نہیں کرتے، تو ہم آپ کے کہنے پر کیسے چینج کریں گے؟ لہٰذا ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے قانون بنائے، جس کو مناسب سمجھے بنا لے۔ تو اسی طرح اس کو ہم ارتداد کی سزا کو ہم آزادی اظہار کے خلاف یا اس پر پابندی نہیں کہہ سکتے۔ کسی ملک میں بھی آئین کے باغی کو آزادی اظہار کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسلامی سوسائٹی ریاست کی بنیاد ہے۔ ریاست سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ریاست ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے، وہ کسی بھی جماعت کی ہو سکتی ہے، تو ریاست ہمیشہ رہتی ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے، تو اصل چیز ہوتی ہے ریاست، اور ریاست کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اسلامی سوسائٹی۔ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی سوسائٹی۔ اگر ہر کسی کو مرتد ہونے کا حق دے دیا جائے تو اسلامی سوسائٹی انتشار کا شکار ہو جائے گی اور ریاست ختم ہو جائے گی، اور ہر ملک اپنے باغی سے یہی سلوک کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مرتد کی سزا موت ہے، جو کتاب و سنت اور اجماع امت کا اور تواتر عملی سے ثابت ہے۔ قاموس الفقہ مولانا سیف اللہ رحمانی انڈیا والے، ان کی ہے، دوسری جلد ہے، 74 اور 75 صفحہ ہے اس کا۔ تو ارتداد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ مرتد عاقل ہو، بالغ ہو، ہوش و حواس کی حالت میں ہو، اپنی رضامندی سے کلمہ کفر بولا ہو، یا ان امور کا ارتکاب کیا ہو جس کو ہمارے قانون دان فقہا سے مراد کیا ہے؟ اسلامک لا کے ایکسپرٹ، ان کو کہتے ہیں فقہا یا فقیہ، وہ جس کو کہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس کے مطابق اس کی سزا ہوئے۔ اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کو قید کر کے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی بات نہیں سنتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا سارا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور کفر کے دور کی کمائی بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی۔ اس کا کسی مسلمان، کسی کتابی یعنی جو اہل کتاب ہیں یا مشرکہ سے نکاح درست نہ ہوگا، نہ اس کا نکاح منعقد ہی ہوگا۔ یہ عالمگیری ہے، دوسری جلدہ 254 255 صفحہ۔ اور سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 137 نمبر آیت میں 2 دفعہ ارتداد کا ذکر ہے، اور وہاں پر جو سزا بتائی گئی ہے وہ آخرت میں ملنے والی سزا ہے، وہ اس دنیا والی سزا نہیں ہے۔ اور تورات جو ہے اس میں بھی مرتد کی سزا موت ہے۔ یہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں نا، یہودیوں کی تو وہ کتاب ہے ہی ہے، عیسائی حضرات بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہا گیا تھا کہ میں تورات کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا ان کی کتاب بھی وہی ہے اور مانتے بھی ہیں اس کو۔ تو تورات میں بھی مرتد کی سزا قتل ہے۔ استثناء تورات کی آخری کتاب، استثناء باب نمبر 13 ہے، آیت نمبر ہے 6 تا 10۔ اس کے بعد عیسائیت میں مرتد ہونے والے کا جرم ناقابل معافی تھا اور قتل اور زنا کے برابر گنا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس والیوم 1 ہے، پیج ہے 623۔ اب یہ جو ہے کہ تورات میں کیا کہا گیا ہے، استثناء 13واں باب 6 تا 11 نمبر آیت، وہاں فرمایا گیا ہے تورات میں آخری اپنی بولی میں کہنا کہ تورات کی آخری صورت استثناء، کہ اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی
یا تیری بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر پیارا رکھتا ہے تجھ کو چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں، خدا کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پوجا کریں، بتوں کی، جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تیرے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں۔ دنیا میں خدا کے علاوہ کسی قسم کی کسی اور کی عبادت جو ہے وہ اس میں شامل ہے، تو اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا، نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس نہ کھانا۔ یہ وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں یونیورسل چارٹر آف دی ہیومن رائٹس والے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے۔ یہ سن لو اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، یہودی بھی اس کے رکن ہے، تو تورات تو پڑھ لیں۔ اصل میں یہ کافر کا طریقہ واردات میں نے پہلے بتایا تھا، 4 ہیں ان کے واردات کے طریقے، کافر ہو، گمراہ ہو، کوئی بھی ہو۔ نمبر 1، بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کرے گا، وہ حوالہ جو ہے کاٹ پھیٹ کے دے گا، تعویل باطل کرے گا، بات کچھ ہے اس کا مطلب کچھ بیان کرے گا، مغالطہ دینے کی کوشش کرے گا جہاں تک ہو سکے، اور مارکیٹنگ۔ اب انہوں نے مارکیٹنگ کا کہ یہ جی انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، یہ تو اپنی آزادی اظہار ہے نا، کہ صبح کوئی مذہب اس کا ہو، دوپہر کو کوئی ہو، شام کو کوئی ہو۔ فوج میں نہیں شامل ہونے کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ جس کی مرضی صبح داخل ہو جائے فوج میں، دوپہر کو نکل جائے۔ اجازت ہے کسی میں؟ پولیس میں ہے اجازت؟ کسی بھی محکمے میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو دین ہے اس میں کیسے اجازت ہے؟ اور اپنی کتاب تو بھائی پڑھ لو، تو کیا حکم کیا ہے؟ تو اس پر ترس بھی نہ کھانا، نہ اس کی رعایت کرنا، نہ اسے چھپانا، یعنی اس کو پناہ بھی نہیں دینی کہ چھپا لو کہیں سے، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا، اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر بڑھے، جو اس کا قریبی ہو وہ قتل کرے اسے، اس کے بعد قوم کا ہاتھ ہو، اور تو اسے سنگسار کرنا۔ یہ کہتے ہیں سنگسار کرنا وحشیانہ سزا، یہ تورات شریف ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں زمین آسمان ٹل جائیں گے تورات کا شوشہ بھی نہ ٹلے گا، یہ وہ والی تورات ہے۔ تو اسے سنگسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو اور خداوند تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے لایا ہٹانا چاہا ہے۔ تب یہ سب اسرائیل سے مراد یہودی سن کر ڈریں گے اور تیرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اپنے گھر کو تو دیکھ لو پہلے، ہمیں سمجھانے سے پہلے۔ تو اب اس کے بعد یہ اس سے اگلا جو آیت ہے اس کی 55 نمبر، یہ بھی بڑی مارکت الآراء آیت ہے، بڑے لوگوں نے اس سے بڑے مضمون نکالے ہیں کہ تمہارا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سے بھی بڑے مطلب نکالے ہیں، وہ بھی سن لے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اب اس میں سے جناب ایک روایت بیان کی، سنیوں میں بھی، شیعہ حضرات تو خیر کرتے ہی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس آیت پر عمل صرف اور صرف حضرت علی نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہمارے صاحب ہیں، ہمارے سردار ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں گئے تو کسی نے اللہ کے نام پر مانگا، تو آپ نے وہیں رکوع کی حالت میں ہی وہ انگوٹھی یا اپنی چادر ان میں سے کوئی اتار کے دے دی۔ تو جناب یہ شیعہ مفسر طبرسی مجموع البیان جلد نمبر 3 صفحہ 363، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے واضح دلائل میں ہے۔ اب یہ جو راوی ہیں ان کے خود شیعہ حضرات نے جو پیش کیے ہیں، ان میں ایک ہے یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، امامی مجہول ہے، یعنی ہے شیعہ تھا لیکن اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ تنقیح المکار راوی نمبر 13048۔ دوسرا راوی قیس ابن الربیع ضعیف ہے، راوی نمبر 9708۔ اور آیت اللہ خوئی معجم رجال الحدیث میں قیس ابن ربیع کو مجہول لکھتے ہیں، راوی نمبر 9651۔ ابا بن ربیع بہت بڑا کذاب اور جھوٹا تھا،
امام ذہبی کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کو بارے میں کہتا تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ بادلوں میں زندہ موجود ہیں۔ جب بادل گرجتا تھا وہ کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ میزان الاطلال جلد نمبر 2 صفحہ 387۔ یہ ساری بحث ہے تفسیر الآیات جلد نمبر 1 صفحہ 424 پر۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ خود آپ حضرات کے مطابق جو راوی اس روایت کو بیان کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح راوی نہیں ہے، لہذا یہ روایت ثابت نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مومن ہیں ان کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، ایک تو وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت ہے قل هل انبئکم، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، غضبناک ہوا ہے، جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہے۔ یہ جو بندر اور سور بنائے یہ یہودی تھے، سبت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سبت سے مراد ہفتے والا دن ہے، جیسے ہمارا جمعہ متبرک ہے۔ یہودیوں کو اللہ پاک نے ہفتے والے دن منع کر دیا تھا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، صرف میری عبادت کرنا۔ آج کل وہ شام کے 6 بجے جو جمعہ ہے اس سے لے کر ہفتے کے 6 بجے تک وہ سمجھتے ہیں یہ سبت ہے 24 گھنٹے۔ اس دوران جہاں وہ رہتے تھے، ایک علاقے کی بات ہے، وہ بندرگاہ کے پاس رہتے تھے، تو وہاں پر ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ سامنے آتی تھیں۔ ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ مچھلیوں کے ماہی گیری اور مچھلیاں بیچنا۔ اب جناب وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اب ان کی جان پہ بنے گے جناب، ہفتے والے دن پکڑ نہیں سکتے، آتی وہ زیادہ ہفتے والے دن تھی۔ انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ تالاب بنائے، وہاں سے نالی پانی کی ادھر لے آئے، ہفتے والے دن وہ مچھلیاں پانی میں آ جاتی اچھل اچھل کر، اور وہ اتوار کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کو پھر اللہ نے سزا میں بندر بنا دیا تھا۔ ان کی اولاد آگے نہیں چلی، ان کی نسل نہیں چلی، موجودہ بندر ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ وہ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد وہ سارے مر گئے، اور پھر وہ ان کی نسل وغیرہ نہیں چلے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اپنا موجودہ جو بندر ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں اب ترتیب سے ان ساری آیات کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 54 نمبر آیت سے، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جس کو وہ دوست رکھے گا، جسے وہ دوست رکھیں گے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں، کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی تمہارے اعمال کا اجر دینے کا اس کو علم بھی ہے کہ کس نے نیک عمل کیا، اور اس پر اجر بھی بے شمار ہے، بہت بڑی وسعت ہے اس کے پاس۔ اور تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، دوبارہ بیان کر دوں کہ امام ابن حزم کے مطابق جو بھی کافروں کی جانی مالی مدد کرے گا وہ کافر ہوگا اور کافروں میں ہی شمار ہوگا۔ اب جو 1857 کی جنگ آزادی میں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، آپ ذرا ان کا خیال کر لیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جنہوں نے جاگیریں لی ہیں مسلمان بیچ کے، اور آج کل وہ ہمارے سربراہ بھی ہیں، بڑے معتبر بنے ہوئے ہیں 76 سالوں سے۔ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے، تو اللہ پاک نے منع کیا جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے ان سے دوستی کرنے کا حکم، دوسروں سے دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اے ایمان والو تم جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو، اور ان کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل بنا لیا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرو، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور جو تم لوگ اذان نماز کے لیے اذان دیتے ہو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ کہو اے اہل کتاب تم ہم میں کیا برائی دیکھتے ہو، یہ کہ ہم اللہ پر اور اس کے جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں،
جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور تم میں سے اکثر بد کردار ہیں۔ آپ ذرا اس کی بھی سن لیں کہ ان میں سے جو حضرات تفہیم القرآن پڑھیں، سورہ الحدید کی 57 نمبر آیت ہے، اس کو پڑھیں کہ جن لوگوں نے یہ رہبانیت ایجاد کی، اس پر لکھیں 6 صفحے مولانا سید مودودی نے۔ تو جس نے ان کے کرتوت پڑھنے ہیں وہ 6 صفحے پڑھ لے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور ان کی کتابوں کے حوالے ہیں۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا تم میں سے اکثر بات کردار ہیں، ان کی جو مذہبی رہنما ان کا یہ حال ہے، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان میں سے اکثر بات کردار ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی برا بدلہ پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر غضبناک ہوا، اور جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے، وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہے۔ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لے کر آئے تھے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں۔ جن باتوں میں یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ہمیشہ انہوں نے کوشش کی منافقین نے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیں۔ تو سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کو ان کے سب کرتوتوں کا علم ہے، کوئی ایسا نہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ بے شک جو یہ کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ تو میں نے جو 6 صفحے حوالہ دیا سورہ حدید کی تفسیر کا تفہیم القرآن میں، وہ آپ سید مودودی کے 6 صفحے پڑھ لیں تو آپ کو ان کے جو مشائخ اور علماء ہیں نا ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھ ہے، توبہ استغفار، کلمہ کفر، اور کہتے ہیں کہ اللہ کنجوس ہے، استغفر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ہاتھ کھلے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کنجوس ہیں۔ اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں۔ اس نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اس سے مراد اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، ان میں سے یہ جو مخالف ہیں اکثر کا شرارت اور انکار اور بڑھے گا۔ یعنی جب بھی وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ پر، ان کا انکار اور شرارت اور زیادہ بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دے۔ جب یہ لڑائی کے لیے آگ لاتے ہیں اللہ اس کو بجھاتا ہے۔ یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ان کے کرتوت بتائیں اللہ نے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، پرہیزگاری کرتے، تو ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق می کی طرح برستا، اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے کچھ اعتدال پسند ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا کہ ان میں آپس میں ان کی عداوت اور اختلاف ہے۔ یہودی اور عیسائی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو کمنٹس ہیں، اور خاص طور پر سیدنا عیسیٰ کے بارے میں جو یہودیوں کے کمنٹس ہیں، وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان کے جو آپس کے فرقے ہیں، مین فرقے ہیں کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی۔ کبھی نہیں ہوا کہ ان کی کوئی صلح کی کوئی گنجائش ہو ان کی۔ اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتد ہونے سے بچائے، دین حق پر قائم رکھے۔ اور میں نے جو مرتد کے بارے میں بیان کیا کہ مرتد وہ ہوگا جو عاقل ہو، بالغ ہو اور اپنی آزاد مرضی سے دین چھوڑے، اس کی سزا موت ہے۔ یہ آزادی اظہار کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ہر ملک میں آئین کے منکر کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ اب یہ بات کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے تو اس کو ہم سزا نہیں دے سکتے، جس طرح ہم
किसी को देखें कि कोई कत्ल कर रहा है तो हम कातिल को उस मौके पर नहीं मार सकते, हमें इदारों के पास जाना पड़ेगा। तो भाई जिसको तुम देखो उसका मुकदमा इदारों के सुपुर्द कर दो, वो जाने, उनका काम जाने। आपने कानून कभी भी हाथ में नहीं लेना। तो ये आपने एहतियात करनी है। ऐसा होता है कि बंदे जज्बाती होकर कानून को हाथ में लेते हैं, फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। और जिन लोगों की वजह से वो जज्बाती होते हैं वो बाद में मुकर जाते हैं। जिस आदमी ने मुमताज़ कादरी को मारा था, उसको जब गिरफ़्तार किया ना पुलिस ने, सबसे पहले उसी ने कहा कि मैंने नहीं इसको कहा था, हालांकि सबको पता कि उसने कहा था। तो जिसके कहने पे आप किसी को मारोगे ना, वो तो मुकर जाएगा और वो अपनी जान छुड़ा लेगा। कभी भी कानून हाथ में नहीं लेना। आपने कुछ भी देखा है तो इदारों को इतला दे दो, वो पकड़ें ना पकड़ें वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर कायम रखे और इर्तिदाद का जो फितना है, इल्हाद का जो फितना है, कुफ्र का जो फितना, उससे हमें बचाए रखे, हमारे बच्चों को बताए। ये मैं जो तफसील बयान करता हूँ या बाइबल के हवाले देता हूँ इसलिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको ये पता चले कि इस्लाम ही दीन हक़ है। जो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया वही फ़ाइनल है। वो पत्थर पर लकीर मिट सकती है, आपका कहा हुआ कभी नहीं मिट सकता, हमेशा सच ही रहेगा। इसलिए मैं आपको बोर करता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो नौजवान हैं उनको पता चल जाए कि इस्लाम को बेबुनियाद बात नहीं करता। कुरान सबसे हक, सबसे मजबूत बात अगर किसी का है तो अल्लाह और उसके रसूल की है। मुमालाना इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन सलातुल्लाह युहसीहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ीलना बिहा जमीइल हाजात व तुतहहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।